گھوڑے پہ سوار ہو کر کے وہاں سے روانہ ہوئی، اور جب روانہ ہونے کے بعد آگے جنگل میں چلی، ادھر پتا چل گیا کہ جوان اندر سے بھاگ گیا اور وزیر زادی نے اس کو بھگایا ہے، تو ادھر سے فوجی دستہ چلا، لیکن یہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے فوجی دستہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ قریب آنے ہیں کہ اب یہ ان کو پکڑ لیں گے۔ اتنے میں کیا نظر آتی ہے کہ جنگل میں دوسری طرف سے دو گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کی باگ کھینچے ہوئے زرق برق لباس میں چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا شاید دشمن نے دونوں طرف سے گھیر لیا ہے، لیکن جب قریب آئے تو ان بھائیوں نے آواز لگائی ہے کہ بھائی پریشان نہ ہو، ہم تیرے وہی دونوں بھائی ہیں جن کو داغتے ہوئے کڑاہ میں ڈال دیا گیا تھا، بس اللہ نے اس کے بعد ہمیں زندگی عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے گواہ بن کر اس مجاہد کا اس وزیر زادی سے نکاح بھی پڑھا۔ کتابوں میں جو سرخی دی ہے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ، عالم اسلام کی ایک عظیم عبقری شخصیت ہے، فرماتے ہیں جنتی دول مجاہد دولہا اور جنتی باراتی۔ کون کہتا ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ قبر میں سلانے تک آپ کی ذمہ داری تھی، پردے پڑ جانے کے بعد اللہ کی قدرت ہے۔ بولیے نا اللہ کی قدرت، بولیے اللہ کی قدرت ہے کہ وہ قبر میں پہنچنے کے بعد کسے زندگی دے رہا ہے اور کسے مردہ ہی رکھ رہا ہے، یہ اللہ کے قدرت کاملہ پر ہے۔ شہداء کے لیے تو اس نے اعلان فرما دیا کہ انہیں مردہ کہو مت، اس لیے کہ وہ اچھا دل میں تو آئے گا یار، ہاتھ کٹا، پیر کٹا، سر کٹا، جسم کٹا، لہو لہان ہوا، جسم کے پرزے بکھرے، وہ مر گیا، دل میں تو آئے گا۔ رب نے فرمایا نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے انہیں مردہ خیال بھی مت کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایسا خیال آئے تو اس خیال کو مردود کر دو، اس خیال کو رد کر دو۔ سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہے، کہو بھی مت کہ وہ، بولیے نا، کہو بھی مت کہ وہ مردہ، بے شک یہ تو وہ زندگی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے شہیدوں کے لیے جس کا اعلان قرآن ہی نے کر دیا، جس کا اعلان، بولیے نا، جس کا اعلان۔ اور کیا فرمایا رب نے؟ عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں اور ان کے رب کے یہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رزق کسے کہتے ہیں آپ؟ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، مولا تو ہمیں رزق واسع عطا فرما، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں، جو آپ کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی خوراک ہے، وہی آپ کا رزق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شہید ایسا زندہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اللہ اسے زندگی تو دیتا ہی ہے، اس کے رزق کا بھی انتظام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت اسے رزق بھی، بولیے نا، رزق بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا شہید کہ جسم کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو گرنے سے پہلے اس کے زندگی کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندگی کے سارے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جو ہی پہلا قطرہ گرتا ہے ادھر زندگی کے سارے گناہ ختم، اور ادھر جنت میں اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ دیکھ وہ ہے تیرا مقام جنت میں، اور ادھر روح نکلی اور اللہ کی طرف سے سبز پرندہ، ہرا پرندہ، اب اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم کہ کتنا خوبصورت وہ پرندہ ہوگا۔ اس کے قالب میں روح شہید کو رکھ کر جنت میں پہنچایا جاتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ بولیے کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ اور لذت، سواد، ذائقہ ایسا میسر آتا ہے شہید کو. آپ نے سنا نا اللہ رب العزت نے جب موت کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ذائقۃ الموت. کیا فرمایا رب نے؟ ارے ٹیسٹ جانتے ہیں آپ؟ بہت ساری چیزوں کے الگ الگ ٹیسٹ. آپ کی زبان یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے جسم کے سارے حصوں کو چھوڑ کر زبان کے تلوے میں ذائقے کی ایک ایسی لذت رکھی ہے کہ چرکا ڈالو تو ذائقہ الگ، میٹھا ڈالو تو ذائقہ، کھٹا ڈالو تو ذائقہ، کڑوا ڈالو تو ذائقہ، مٹی کا ذائقہ الگ، کپڑے کا ذائقہ، بے شمار ذائقے ہیں جو آپ چکھتے ہیں. بولیے چکھتے نہیں چکھتے؟ چکھتے ہیں نا، چکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ موت کا ذائقہ ہر جاندار کو چکھنا ہے. موت کا ذائقہ نبیوں نے بھی چکھا. بولیے نا، موت کا ذائقہ پیغمبر اعظم نے بھی چکھا. موت کا ذائقہ صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے چکھا. موت کا ذائقہ صحابہ نے چکھا. موت کا ذائقہ ہی میدان کربلا میں 72 نفوس چکھ رہے تھے. اور موت ہی کا نشہ غوث و خواجہ نے ذائقہ، غوث نے، خواجہ نے، قطب نے، ابدال نے، مدار نے، مخدوم نے، برکات نے، رضا نے، سارے علماء اولیاء موت ہی کا مزہ چکھتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہر مومن بھی موت ہی کا مزہ چکھتا ہے. اور جو بے دین ہیں وہ بھی موت ہی کا مزہ چکھتے ہیں. بولیے نا، وہ بھی موت کا مزہ چکھتے ہیں. کیا سب کا ذائقہ، ٹیسٹ ایک جیسا ہی ہے؟ کیا سب کا ذائقہ ایک جیسا ہی ہے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. گوشت آپ کے گھر بھی بنتا ہے، گوشت ان کے گھر بھی بنتا ہے، گوشت امام صاحب کے گھر بھی بنتا ہے. آپ 5 گھر سے ایک ہی دکاندار سے گوشت لے کر کے آؤ، اپنے اپنے گھروں کی ہڈیاں میں چڑھاؤ، پکنے کے بعد اکٹھا لاؤ دارالعلوم رحمانیہ کے گراؤنڈ میں، اپنے دوستوں کو دعوت دو اور پوچھو کہ ذرا ان کا ذائقہ چکھو. تو میں یقین سے کہتا ہوں چاہے معمولی فرق ہو لیکن ہر ہانڈی کا ذائقہ، بولیے نا، ہر ہانڈی کا ذائقہ. ہاں، شب برات پہ حلوہ سب کے گھر بنتا ہے لیکن ذائقے، ٹیسٹ، بولیے نا، ٹیسٹ الگ الگ. موت کا ذائقہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، بندے کا جیسا عمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. بندے کا جیسا عمل. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے موت کا ذائقہ میٹھا ہو بے شک تو عمل میٹھا بناؤ، بے شک. سبحان اللہ. کردار میٹھا بناؤ. اپنے زندگی کے وہ عمل کرو جو اللہ و رضا کو راضی کرنے والی ہو. تمہاری موت کا ذائقہ میٹھا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنا اچھا ہوگا، بتا دوں، اتنا اچھا ہوگا کہ بار بار تمنا ہوگی. سبحان اللہ. اچھا ایک بات سنیے، شہید میدان جنگ میں، مطلب شہید کی قسمیں تو بہت ساری ہیں لیکن ان میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شہید ہیں انہی میں شہدائے کربلا ہیں، انہی میں مجاہدین اسلام ہیں. تو جو یہ شہداء ہیں سب سے اعلیٰ درجے والے، ان کے اور مقام نبوت کے درمیان صرف اتنا سا فرق ہے کہ وہ نبوت ہے، یہ شہادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بولیے نا، وہ نبوت ہے اور یہ شہادت ہے. جنت کی وہ نعمتیں
جن کے لیے جن کے تعلق سے حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال بھرے ہیں. جو ایک مرتبہ جنت کی کوئی نعمت کھائے گا تو وہ اتنے سالوں تک اس ذائقے کو محسوس کرے گا کہ دوبارہ کھانے کی خواہش نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جنت کی نعمت ہے کھانے والا جنت کی نعمتوں کو چھوڑنے کو تیار. میرے رب یہ تیرے جنت کی نعمتیں اپنی جگہ. شہید کہے گا میرے رب میدان جہاد میں شہادت کے وقت میں جب میں شہادت کا جام پی رہا تھا تو جو لذت جو ذائقہ جو ٹیسٹ جو مزہ مجھے آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت. شہید اعظم کانفرنس شہید اعظم کانفرنس. نعرے تکبیر. سبحان اللہ. ایسا ذائقہ ایسی لذت ایسا مزہ ایسی ٹیسٹ کہ شہید تمنا کرے گا اے کاش مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا پھر میدان کارزار ہوتا پھر میں شہید ہوتا اور وہ لذت چکھ کے پھر آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بار بار میں شہید ہوتا مجھے بھیجا جاتا پھر شہید ہوتا بھیجا جاتا پھر شہید ہوتا. دنیا والوں تمہاری نظریں تمہیں سلامت ہو تمہارے دل و دماغ تمہیں سلامت ہو لیکن شہید یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پھر جہاد میں جاؤں پھر شہید ہو کر کے رب کی بارگاہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شہید کے موت کا ذائقہ ہے. بولے نا شہید کے موت کا. اچھا ایک بات بتائیے جس کے موت کا ذائقہ اتنا نرالا ہو جو چکھ کے دنیا سے وہ گیا ہے جب وہ اتنا نرالا ہے تو قبر کے میں جانے کے بعد اس کا جسم کتنا نرالا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی روح اتنی نرالی تو اس کا سراپا بھی نرالا. جس روح کو جنت میں قندیلوں میں سبز پرندوں کے قالب میں سجا کے رکھا گیا اور جنت کی نعمتیں اسے حوالے کر دی گئی اس کے جسم کو یقیناً تنہا نہیں چھوڑا ہوگا. سبحان اللہ. اس کے جسم کو بھی یقیناً قبر میں تنہا اور ہم تو کہیں گے بالکل نہیں چھوڑا. ایک عام مومن کے لیے حکم کیا ہے جب وہ سوالوں کے جواب دے لے گا تو فرشتے کہیں گے نم کنوم العروس. ارے بولیے نا کیا کہتے ہیں فرشتے. من ربک ربی اللہ ما دینک دینی الاسلام ما کنت تقول فی حق هذا الرجل قال هو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو فرشتے کہتے ہیں نم کنوم العروس اے قبر میں لیٹنے والے اب تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے جیسے دلہن سوتی ہے. اور عروس میں دونوں آتے ہیں مرد ہے تو سو جا جیسے دولہا سوتا ہے عورت ہے تو حکم ہوتا ہے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. پھر حکم ہوگا جنت کی کھڑکی کھولو جنت کے لباس پہناؤ جنت کے بستر لگاؤ. بولیے نا ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں یہ فیصلہ خدا بندی ہے اس مرد مومن کے لیے جو سوالوں کے جواب دے دے جو سوالوں کے جواب دے دے قبر میں جانے کے بعد اس کا یہ اعجاز ہے. تو جو اللہ کی راہ میں جان دے دے جو اللہ کی راہ میں جان دے دے اس کا مقام کیسا ہوگا. تصور ہی کر سکتے ہیں کہ اس کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسا ہوگا. صرف ایک روایت پہلے بھی سنائی تھی. حضرت قاسم ابن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان کربلا میں ہیں امام حسین کے پاس ہیں.
خاندان کے لوگ شہید ہو گئے، آوان انصار سب شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم آتے ہیں، کہتے ہیں چچا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دو۔ تو آپ کی آنکھیں نمناک تو پہلے ہی سی تھی، اپنے بھتیجے کو دیکھا تو امام حسن کی نشانی ہے۔ بولیے، امام حسن کی نشانی ہے، بھائی کی نشانی ہے۔ اجازت نہیں دی، پھر پلٹ کے واپس آئے، کہنے لگے چچا عباس بھی گئے، بھیا بھی گئے، عبداللہ بھی گئے، عباس بھی گئے، جعفر بھی گئے، ابو بکر بھی گئے، ہمارے چچاؤں کے ایک لمبے گروپ نے آپ کے نام پر راہ خدا کی سربلندی کے لیے جانیں قربان کی ہیں، مجھے بھی اجازت دے دو۔ جب اصرار بڑھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں کہتے ہیں بھتیجے یا ابن الام، اے بھائی کے بیٹے، تو نے موت کو سمجھا کیا ہے؟ کیوں مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تم رہو، بھائی کی نشانی ہو۔ بیٹا میرا گیا ہے جانے دو، بھائی میرے گئے ہیں جانے دو، بھانجے میرے گئے ہیں جانے دو، تم رہو۔ کیا سمجھتے ہو تم موت کو؟ حضرت امام حسن کا وہ تاریخی جملہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب آقا امام حسین نے پوچھا اے میرے بھتیجے قاسم تم موت کو سمجھتے کیا ہو، تو آپ نے جواب دیا تھا احلق من العسل، میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات، سبحان اللہ۔ میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ بولیے نا، میں موت کو شہد سے زیادہ، اور یہ دنیا میں تاریخ ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھی کوئی دوسری چیز، بولیے نا، شہد سے زیادہ میٹھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور حضرت امام قاسم کہتے ہیں کہ میں موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ تو موت کا ذائقہ سب کا برابر، بولیے نا، سب کا ذائقہ برابر۔ اگر کوئی خوش نصیب یہ چاہتا ہے کہ میری موت کا ذائقہ کڑوا نہ ہو، میری موت کا ذائقہ تیکھا نہ ہو، میری موت کا ذائقہ ناگوار نہ لگے مجھے مرنے کے وقت میں، تو اسے چاہیے اعمال صالحہ کرے، کردار امام حسین اپنائے، جلوہ مصطفیٰ میں گم ہو جائے، کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈل جائے، موت کا ذائقہ میٹھا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ موت کا ذائقہ، موت سے وہ بھاگتے ہیں جن کو ڈر ہے کہ یہ موت ہمیں، ہے نا، دنیا کی لذتوں سے کاٹنے آئی ہے۔ موت سے وہ نہیں بھاگتے جن کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کی لاکھوں نہیں کروڑوں لذت موت پر قربان ہے، لذت موت پر قربان ہے۔ کل نفس ذائقۃ بولیے نا، ذائقۃ الموت۔ نبوت کے بعد، نبوت سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے اوپر رسالت ہے، اس کے اوپر اولو العزم رسالت ہے، اس کے اوپر فضیلت والی رسالت ہے، اور اس کے اوپر ورفع بعضهم درجات، بعض درجات بلند کیے گئے، جن کے لیے رب فرماتا ہے وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسین، وہی انتہا، وہی قرآن، وہی سبحان نبی کی سبحان ذات۔ تو سب سے اعلیٰ موت نبوت کے بعد شہادت کی، بولے نا، سب سے اعلیٰ موت شہادت کی ہے، لیکن مرتبے میں صدیقین شہداء سے اوپر ہیں۔ ارے بول دیجئے،
آپ اس مسئلے کو بھی سمجھیے گا. رب العزت نے کیا فرمایا؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ لوگ جن پر اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، برسی ہیں، برس رہی ہیں، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین. بولیے نا، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. اس فارمولے کو نظر میں رکھیے. دھرتی مدینے کی ہے، کوئی میدان جہاد نہیں، مسلح امامت کا ہے. حضرت فاروق اعظم کو جامع شہادت عطا کی جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم کو مسجد نبوی میں کوئی میدان کارزار نہیں ہے، کوئی میدان جنگ نہیں ہے. مسجد ہے، وہ بھی مسجد نبوی، اور وہ بھی مصلی نبوت، اور وہ بھی نماز کا وقت، اور وہ بھی نماز فجر. مصلی ہی پہ اللہ رب العزت یہ اعجاز اپنے محبوب نبی کے اس یار کو عطا فرماتا ہے جو صدیق کے بعد ہے. سبحان جو اللہ، صدیق کے سبحان اللہ. بعد ہے. یہ اعجاز ہے شہادت، یہ نعمت ہے شہادت. بلکہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی بات کریں تو یہ موت ہی نعمت ہے. بولے نا، یہ موت. ہاں، آج ہمارے ابا کا، کل آپ کے ابا کا، پرسوں ان کے ابا کا، ہمارے استاذ کا، ان کے پیر کا، ان کے پیر کا، ہمارے بیٹے کا، آپ کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے. ارے بولیے نا، ہوتا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری. کوئی بچا ہے یا بچے گا؟ یہ موت جدا کرنے نہیں آتی، بلکہ یہ موت ملانے آتی ہے. بے شک، حق یہ موت کیا کرنے آتی ہے بھائی؟ ملانے آتی. بولیے، کیا کرنے آتی ہے یہ موت؟ ملانے آتی. آپ سوچ رہے ہیں کہ موت جدائی ہے، جانے والے سے پوچھو، کہے گا موت وصال ہے. بے شک. اسی لیے زمانہ کیا کہتا ہے؟ فلاں صاحب کا وصال ہو گیا. ارے بول دو یار اب تو. سبحان فلاں اللہ. صاحب کا، بولیے، فلاں صاحب کا وصال ہو گیا. کیا مطلب ہے اس لفظ وصال کا؟ یعنی فلاں صاحب ہمیں چھوڑ کے تو گئے، لیکن جن سے ملنا تھا ان سے وصال ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، خوب بہت خوب. سبحان اللہ. جن سے ملنا تھا ان سے مل گیا. پوری زندگی عقیدت و محبت کے دیپ جلا کر اپنے دل میں رکھا تھا. جب جب موقع ملا عمری شریف بارگاہ غازی میں پہنچ گئے، لیکن صرف قبر کو دیکھا، قبے کو دیکھا، میدان کو دیکھا، چالیوں کو دیکھا، وصال ہوا. یہ ایک مثال دی ہے میں نے. اپنے مرشدوں سے ملیں گے، غوث سے ملیں گے، خواجہ سے ملیں گے، قطب سے ملیں گے، مخدوم سے ملیں گے، برکات سے ملیں گے، رضا سے ملیں گے. یہاں سے لے کر بارگاہ مصطفیٰ تک ہر اللہ کے محبوب سے ملیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. وصال ہوا. اچھا، غیروں کے لیے یہ لفظ وصال استعمال نہیں ہوتا. ہوتا ہے کیا؟ ارے ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا. کس کے لیے ہوتا ہے؟ ایمان والے کے لیے. اچھا چلو، ایمان والوں کے سوا بھی جو ہے نا، ان کے لیے بھی موت نعمت ہے. جو باقی رہ گئے ان کے لیے بھی نعمت ہے، اور جو چلے گئے ان کے لیے بھی موت. اچھا سوچ لو ایک لمحے کے لیے، حضرت آدم، بابا آدم سے لے کر اب تک جو آئے وہ اب تک رہتے، تو آپ کہاں رہتے؟ ارے بولیے نا بھائی، آپ کہاں رہتے؟ دل رکھنے کی پورے عالم میں روئے زمین پر ایک دل رکھنے کی جگہ نہیں بچتی. آپ رہتے کہاں؟ اور جب انسانوں کو موت نہیں آتی نا، تو پھر وہ قانون بھی نہیں بنتا، تو پھر جانور بھی نہیں مرتے. چرند، پرند، حیوانات
اور پھر یہ پیڑ پودے بھی باقی رہتے نا، تو دوسرا پودا اگتا کہاں؟ اور اگر وہ اگتا ہی چلا جاتا تو آپ کہاں جاتے؟ سوچا نا، یہ موت نعمت ہے، ایک جاتا ہے، وصال ہوا، ادھر فراق ہوا، ادھر جگہ کشادہ ہوئی، بے شک، ادھر جگہ، ارے بولو نا، ادھر جگہ۔ اچھا، اللہ کے پیغمبر نے ایک اور آسانی پیدا کر دی، غور سے سنیے گا اور حکمت دین کو سمجھیے گا۔ جن کے یہاں جل پرواہ کر دیتے ہیں، 1 انچ جگہ نہیں لگتی، جن کے یہاں جلا دیتے ہیں 1 انچ کا کوئی مقبرہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں۔ ایمان والے اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں جو اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، بولے نا، کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دفن کرتے ہیں۔ ایک قبر ماں بن گئی، دوسری یہاں، تیسری یہاں، چوتھی یہاں، پانچویں یہاں، چھٹی یہاں، ساتویں یہاں، آٹھویں یہاں، پورا کا پورا بیتول 20 سال میں، ارے 20 سال نہیں یار، 120 سال میں ختم۔ ہماری جانیں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بار اس پیغمبر پہ قربان جس نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب حضرت، ایک ایک قبر سے، بولیے نا، 70 ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ یعنی حکم کیا ہے؟ جگہ دکھ رہی ہے، اب قبر کی کوئی نشانی موجود، قبر کھول لو، کچھ نکل گیا ماں بقیہ ہڈی کچھ نہ کچھ، تو اسے حفاظت سے رکھ لو، جب مردے کو لٹا دو تو چونکہ وہ جگہ اسی کی تھی، ایک سائڈ میں اسے بھی رکھ دو۔ ارے بولیے نا، یہی ہے نا، ایسا ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ، چونکہ وہ جگہ اسی کی تھی نا، تو اس کو اس کے گھر سے بے گھر کیوں کرتے ہو؟ اب بھی وہ اسی جگہ کا حقدار ہے، جہاں جگہ ہے وہیں رکھ دو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ۔ صرف چند لمحوں میں ایک بات کہہ کے گفتگو پوری کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں نے، ایک ارشاد میں نے، ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، جسے صاحب تفسیر نعیمی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، موتو قبل ان تموتو۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے، اے بندے مر جا اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے، یعنی مرنے سے پہلے، بولیے نا، مرنے سے پہلے مر جا۔ مرنے سے پہلے سمجھ گئے آپ؟ یعنی وہ مرنا جس میں روح جسم سے الگ کر دی جائے گی اور تجھے لوگ مردہ سمجھ کے دفن کر دیں گے، اس سے پہلے ہی مر جا۔ کیسے مر جائے بھائی؟ ہماری شریعت میں خودکشی جائز ہے کیا؟ جائز ہے؟ نہیں، حرام موت ہے وہ۔ پھندا لگا لیجئے، حرام موت۔ چھت سے نیچے کود جائیے اپنی مرضی سے، حرام موت۔ یہی کام اگر دوسرے کے ذریعے ہو، شہادت کی موت۔ بولیے نا، یہی دوسرے کے ذریعے ہو، ظلمن جسے قتل کیا جائے، جسے مارا جائے، وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے، اور خود اپنے سر پہ گولی لگائیے، خودکشی کہلائے گی، اور یہ حرام موت ہے۔ رب فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، مر جا۔ مرنے سے، بولے نا، مرنے سے کسی بارگاہ میں چلو، صوفی کی بارگاہ میں، ولی کی بارگاہ میں، اللہ والے کی بارگاہ میں، اور پوچھو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ مرنے سے پہلے مر جا۔ جواب، جب انسان مرتا ہے
تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی آپ کے نزدیک کی روح باقی ہے، مرتی؟ بولیے نا، روح کو مرنا